جگہ بے بس ہوتا ہے وہ اللہ حدیث کے اندر آتا ہے فرمایا یہ جو بیت الخلا ہے خصوص کہا گیا یہ شیاطین کے رہنے کی جگہ ہے گندی فطرت ہے گندی کفر شرک ایمان والوں کو ایمان کے راستے سے ہٹانا تو کسی اچھی جگہ کہاں رہے گا دوسری جگہ فرمایا ان الشیطان یلعب بمقاعد بنی آدم جب انسان بیت الخلا میں جاتا ہے تو انسان کی فرد سے شیطان کھلواڑ کرتا ہے یعنی وسوسہ ڈالتا ہے اس کو بدکاری کی طرف لے کر چلتا ہے اب اللہ کا نبی کیا فرماتا ہے اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اپنی شرمگاہ اور شیطان کے درمیان میں پردہ کر لے شیطان کے اثر سے محفوظ رہے تو فرماتے ہیں ستر ما بین اعین الجن و بین عورات بنی آدم ان یقول اذا دخل الخلاء بسم اللہ جن سے مراد شیطان شیطان کی آنکھ اور انسان کی شرمگاہ کے درمیان میں پردہ کیا ہے اللہ کا نبی فرماتا ہے کہ جب بیت الخلا میں جانا چاہتا ہے جانے سے پہلے کہے بسم اللہ پھر اس کے بعد قدم رکھے اللہ پردہ ڈال دے گا اور شیطان کے اثر سے محفوظ رہے گا اللہ کا نبی یہ چاہتا ہے کہ اس کی امت محفوظ رہے شیطان سے اس لیے کہ اگر شیطان سے متاثر ہو گیا تو وہ اس کی دنیا کو برباد کرے نہ کرے آخرت کو برباد کر دے گا اور اللہ کا نبی تو آئی ہے آخرت کو آباد کرانے کے لیے اس نے تو ساری زندگی اللہ کے بندوں کی آخرت آباد کرنے پر کھپا دی قرآن کہتا ہے لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین اے محمد ایسا لگ رہا ہے کہ یہ مشرکین ایمان کیوں نہیں لاتے اس کے پیچھے آپ اپنی جان کو کھپا ڈالیں نبی کا دکان یہی ہے سخت سے سخت حالات میں آپ دیکھیں کتنے انبیاء جن کو قتل کر دیا کہ تم اللہ کا راستہ ہمیں کیوں دکھلاتے ہو ہمارے گندے معاشرے کو تم پاک کیوں کرنا چاہتے ہو اس لیے قتل کرو مار دو تقسیم کرو نکال دو دنیا نے یہ کیا کیوں نبی کا کام یہی ہے کہ وہ انسان کی آخرت کو آباد کرے اور وہ اپنی آخری سانس تک یہی کرتا رہتا ہے حضرت ابراہیم کو کہا زندہ آگ میں جلا ڈالا اگر جو فرض نبوت تھا اس سے 2 قدم پیچھے ہٹ جاتے آگ میں نہ ڈالے جاتے مگر یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی ہے اور وہ 2 قدم پیچھے ایک بال برابر بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتا نبی ہے کہ جائے جائے میرے بھائی نبی یہ چاہتا ہے کہ اس شیطان سے اس دارالامتحان میں دنیا میں انسان بچ کیسے سکتا ہے وہ یہی چیز ہے اللہ کا ذکر دیکھو حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب تم رات میں سو تو اغلقوا الباب گھروں کے دروازوں کو بند کر دو وَأَوْفِرُوا السِّقَاءَ سقا کہتے ہیں آج کل تو
پانی کی ٹنکی ہوتی ہے. اس زمانے میں کہاں تھا؟ اس زمانے میں تو مشق ہوا کرتی تھی، مشکلیں ہمارے بچپن میں بھی چلا کرتی تھی. آپ لوگوں کو تو ہم سے زیادہ یاد ہوگا. مشکیزے کا منہ ہوتا تھا، وکا کہتے ہیں ڈوری کو، دھاگا جو ہے اس سے اس کے منہ کو باندھو، بند کر دو. وہ خمروا الاناء، جو برتن ہے اس کے ڈھکن کو اس کے اوپر ڈھک کر بند کرو. کیوں؟ فرماتے ہیں فإن الشیطان لا يفتح غلقا ای مغلقا، اس لیے کہ شیطان جس کو بند کیا گیا ہے اسے کھول نہیں سکتا. مگر سوال پیدا ہوتا ہے کہ شیطان جس میں اتنی طاقت ہے کہ یجری من الانسان مجری الدم، جہاں جہاں خون دوڑتا ہے وہاں وہاں شیطان دوڑتا ہے. وہ کیسے نہیں کھولے گا؟ دروازہ بند کر دیا. بلی تو گھس جائے نالی سے، اوپر سے چھت کے اوپر سے گھس جائے اور شیطان نہیں جا سکتا. یہ کیسی بات ہے؟ محدثین فرماتے ہیں مطلب ہے کہ جب دروازے کو بند کرو تو بسم اللہ کہہ کر بند کرو. جب مشکیزے کو منہ کو ڈوری سے باندھو تو اللہ کا ذکر کر کے باندھو. جب برتن کو ڈھانپو، ڈھکن رکھو تو اللہ کا ذکر کر کے. جب تم نے بسم اللہ کہہ دیا شیطان کی طاقت ختم. اس لیے کہ جہاں اللہ کا ذکر ہے وہاں شیطان نہیں. یہ سب کچھ کیوں بتا رہا ہے نبی؟ اس لیے کہ امت شیطان سے محفوظ رہ کر اپنی آخرت کو آباد کیسے کرے. یہی مسئلہ ہے. اور پھر نہیں ہوتا کیا ضرورت تھی بتانے کی. اسی لیے قرآن کے اندر اللہ کے ذکر کی جتنی تاکید ہے کسی دوسری چیز کی اتنی تاکید نہیں. نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، یہ فرمایا گیا. لیکن اللہ کے ذکر کو اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا ذکر کرو اور بہت ذکر کرو. کسی عبادت کے لیے نہیں فرماتے بہت کرو. قرآن کے لیے، ذکر اللہ کے لیے قرآن میں جگہ جگہ فرماتے ہیں اذکروا اللہ. وہ لوگ جن کے لیے اللہ نے مغفرت کو تیار کر رکھا ہے کہ ادھر آئیں اور ادھر مغفور معاف کرے. وہ کون ہے؟ یہ ہیں، یہ ہیں، یہ ہیں، یہ ہیں. اور آخر میں والذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات. اور وہ مرد جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، یہ نہیں فرمایا جو اللہ کا ذکر بہت کرنے والے ہیں. والذاکرات، اور وہ عورتیں جو اللہ کا ذکر بہت کرنے والی ہیں، ہم نے ان کے لیے مغفرت تیار کیا. پھر تیسری جگہ فرمایا، جگہ جگہ یہی فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. جب نمازیں پڑھ لو، اللہ کی سب سے بڑی عبادت ہے نماز. لیکن فرماتے ہیں بس نماز پڑھ لیا آپ ذکر کی ضرورت نہیں. نہ، یہ نہیں ہے. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز پوری ہو جائے تو مسجد سے نکل کر جہاں جا سکتے ہو پھیل جاؤ اللہ کی زمین میں. اور کیا کرو؟ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کے رزق کو ڈھونڈو، تلاش کرو، کاروبار کرو. لیکن یہ یاد رکھنا کہ اس کاروبار
کے اندر تمہیں حلال و حرام کی تمیز یہ بھی ہو سکتی ہے جب شیطان کے اثر سے محفوظ رہو، اور اگر نہیں تو حلال حرام کی کیا فکر کرتا ہے؟ بے وقوف حلال حرام کے چکر میں، مولویوں کے چکر میں پھنس گیا، پاکستان سے ہندوستان سے بنگلہ دیش سے اسی جائے گا، تجھے حلال حرام کرنا ہے تو اپنے گھر بیٹھتا، یہاں کمانے کے لیے آیا، جہاں سے ملے کما، حلال میرے حرام، حلال حرام کی خیر چھوڑ۔ اللہ کا نبی کیا فرماتا ہے؟ نماز پڑھو، مسجد سے نکل جاؤ، اللہ کی زمین میں پھیل کر اللہ کے فضل اور اس کے پیدا کردہ رزق کو تلاش کرو، لیکن شیطان سے بچو، اور وہ کیسے بچو؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کو کثرت سے یاد کرو، ذکر کرو، ورنہ حلال حرام کی تمیز تمہیں نہیں رہے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان سے بچ ہی نہیں سکتا ہو۔ شیطان سے بچنے کے لیے ذکر اللہ ضروری ہے، اس لیے تجارت کرو، چاہے جتنا کماؤ، کمانے کی کوئی منع ہی نہیں ہے، لیکن حلال کماؤ، حرام نہ کماؤ، پاک کماؤ، ناپاک نہ کماؤ، اور یہ جب ہی ہوگا جب ذکر اللہ ہوگا، اور ذکر اللہ کی وجہ سے شیطان سے محفوظ رہے گا، ورنہ نہیں ہوگا۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ نہ کماؤ، کماؤ چاہے جتنا کماؤ۔ اگر یہ کہتا ہے اسلام کہ نہ کماؤ تو صحابہ تو سارے فقیر ہوتے ہیں، مگر صحابہ تو آج کل کے کروڑ پتی بڑے بڑے دولت مند بھی تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی نے اپیل کی مسلمانوں سے، حضرت عثمان بھی موجود تھے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے اور جا کر ایک تھیلی لا کر کے اللہ کے نبی کے گود میں ڈال دی، 1000 سونے کے سکوں کی، آج کے 50 لاکھ کے برابر ہوگی۔ تھوڑی دیر میں پھر آپ نے اپیل فرمائی تو بھائی اور لاؤ، پھر گئے، پھر 1000 کی تھیلی سونے کی پھر لا کر کے ڈال دی، آپ نے پھر اپیل فرمائی، پھر گئے اور پھر جا کر کے 1000 کی اور تھیلی لا کر کے ڈال دی۔ اللہ کے نبی کا چہرہ گلاب کی طرح، گلاب کے پھول کی طرح، ایک ہاتھ سے اٹھاتے تھے سکے، اس ہاتھ میں نہیں، اس ہاتھ سے اٹھا کے اس ہاتھ میں۔ فرمایا عثمان نے ایسا کام آج کیا ہے کہ اب مرتے دم تک جو جی چاہے کریں، اللہ نے ہر گناہ ان کا معاف کر دیا۔ جو شخص 3000 سکے سونے کے چندے میں دے دے، اس کا گھر کتنا ہوگا؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ صحابہ فقیر بن گیا، اگر اللہ کا نبی کہتا بھائی بالکل فقیر بن جاؤ، صحابہ فقیر بن جاؤ۔ صحابہ کی جماعت تو ایسی جماعت ہے، اگر اللہ کا نبی کہتے جان دے دو، جان دے دے، لیکن یہ بات نہیں ہے، چاہے جتنا کماؤ، حلال کماؤ، حرام نہ کماؤ۔ یہ جو اکساتا ہے کہ ارے پاگل بن گیا ہے، یہ آیا تو ہے مصیبت کے اوپر، مول لی ہے، گھر بار دولت عزیز رشتہ دار سب کو چھوڑ کر کے آپ یہاں پڑا، حلال حرام کے فرق میں یہ کون سمجھاتا ہے؟ شیطان۔ قرآن کہتا ہے الشیطان یعیدکم الفقر، وہ تمہیں فقر اور تنگ دستی سے ڈراتا ہے۔ اگر تم صرف حلال کے چکر میں پڑو گے تو تم کماؤ گے، فقیر ہو جاؤ گے۔ اس لیے یہ مطلب، لیکن اس شیطان سے بچو کیسے جو تمہیں حلال حرام سے کی تمیز اٹھا کر کہتا جہاں سے آئے وہاں سے کماؤ، کیسے بچو گے؟ قرآن اسی کو کہتا ہے انتشروا فی الارض، نماز پڑھ کر کے اپنی روزی، حلال روزی کے کمانے میں لگ جاؤ،
وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کے فضل کو مانگو، تلاش کرو، ڈھونڈو. لیکن کس طرح فضل اللہ کو کس طرح حلال وہ کیسے ہوگا؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، کیا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اللہ کا ذکر اس حالت میں بھی کثرت سے کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. کیا مطلب؟ تمہاری دنیا بھی آباد ہو اور آخرت بھی آباد. نماز پڑھ لینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس اللہ کے ذکر کا حق ادا کر دیا چلو ختم، اب پھر دن بھر جو کرو، یہ نہیں ہے. اسی لیے فرما رہے ہیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز پڑھی جا چکے تو تم مسجد سے نکل کر جو کر سکتے ہو، اللہ کی زمین کھلی ہوئی ہے، پھیل جاؤ، اللہ کے رزق کو ڈھونڈو، مگر حلال حرام نہیں. اور اس کی صورت کیا ہے؟ اللہ کا ذکر کرو. شیطان کو تمہیں حرام کی طرف لے کر چلتا ہے، ذکر اللہ کی وجہ سے تم اس کے اثر میں معاف ہو جاؤ. دوسری جگہ فرماتے فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، یہ نہ سمجھنا کہ دنیا کے ایک کونے سے آئے ہو حج کرنے کے لیے، حج کر لیا، حج کیا، بس اللہ کے ذکر کا حق ادا ہو گیا. فرماتے نہیں. فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، جب تم اپنے حج کے ارکان کو ادا کر لو تو یہ نہ سمجھنا جو حق ادا ہو. فرماتے ہیں فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. جس طرح پیار و محبت اور جذبہ عقیدت سے تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرو، اسی طرح محبت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو، بلکہ اس سے بھی زیادہ. یہ سب کچھ کیوں بتا رہا ہے اللہ؟ اس لیے اللہ یہ چاہتا ہے، اللہ کا نبی یہ چاہتا ہے کہ یہ امت اور میرے بندے شیطان سے محفوظ رہیں. ٹھیک ہے دنیا کا امتحان ہے، شیطان کو بنا لیا، لیکن شیطان کو بنا کر اگر شیطان سے حفاظت کے راستے نہ بتائے جاتے تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ ساری دنیا شیطان کے بس میں ہوتی ہے. لیکن اللہ کی ذات اس ذات نہیں ہے. اس نے شیطان کو پیدا کیا لیکن اپنے بندوں کو شیطان سے محفوظ رہنے کے طریقے بتا دیے. اور یہ حدیث بتاتی ہے کہ اتنا طاقتور کوئی ذریعہ نہیں ہے. اگر ذریعہ ہے طاقتور تو اللہ کا ذکر ہے. جتنا ذکر اللہ ہوگا شیطان سے میرے بھائی جو پرانے اولیاء اللہ ہوا کرتے تھے، مشائخ طریقت، وہ ایسے ذکر کراتے تھے کہ انسان سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے یاد رہے نہ رہے، اختیار ہو اختیار نہ ہو، انسان ہر وقت اللہ اگر بے ہوش بھی ہو جاتا ہے اور موت سر پر پڑی ہوتی ہے. ہم نے دیکھا ہے بے ہوشی کے حالت میں بھی زبان چل رہی ہے اللہ 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 چل رہا ہے. جب تک سانس چل رہا ہے وہ لوگ اس دنیا کے اندر کام کر کے چلے جائیں، اپنی اس دنیا کے اندر اپنے آخرت کو آباد کر کے چلے جائیں. میرے بھائی اب صورت یہ ہے کہ انسان سب کچھ کرتا ہے مگر اللہ کے ذکر سے غافل. ہمارا حالت یہی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے ذکر کی عادت ڈالنی چاہیے، اللہ کو یاد رکھنا چاہیے، اور یہ ضروری ہے ورنہ مومن کی دنیا اور آخرت کا آباد رہنا بڑا مشکل. دیکھو آج کل کا زمانہ تو ایسا ہے کہ موجودہ تہذیب و تمدن انسان کے رشتے کو مذہب سے توڑ چکا ہے. کتنی قومیں اس تہذیب و تمدن میں آئیں اور اپنے مذہب کو بالکل چھوڑ دیا، اور مسلمان کو
پوزیشن. میں امریکہ میں گیا، پناما میں گیا، باربڈوس میں گیا، یہاں آیا، ہر جگہ لوگوں نے کہا کہ یہاں مسلم قوم آ کر کے دنیا سے آباد ہوئی. آج تک میں نے ڈرائیو کیا، اس کے قریب لوگوں نے بتایا کہ یہاں ایسی جگہ یہاں آج بھی نام اسلامی ملتے ہیں، سڑکوں کے نام، آبادیوں کے نام. یہ قوم آج سے 200-250 سال پہلے عرب سے آئی تھی. کس ملک سے کسی کو معلوم نہیں، عربی بولتے تھے، لیکن ایک بھی اب مسلمان نہیں، سب کرسچن بن گئے. پناما میں آیا، وہاں لوگوں نے بتایا کہ آج بھی یہاں نام ہے الف لام کے ساتھ. الف لام عربی کی خصوصیت ہے، عربی الفاظ یہاں عربی ملتے ہیں. تاریخ بتاتی ہے کہ یہ لوگ مسلمان تھے. جب اسپین میں انقلاب آیا، ان لوگوں نے مسلمانوں کو کشتیوں میں بھر کر کے نکال دیا، چاہے ڈوب جاؤ چاہے جدھر چل جائے. وہ لوگ آگے پناما میں آباد ہوئے. آج ایک فرد بھی انہیں مسلمان نہیں ملتا، سب کرسچن بن گئے. انہیں اپنی تاریخ کا بھی پتہ نہیں کہ وہاں کون. باربڈوس میں آیا، وہاں لوگوں نے بتایا کہ جتنے کالے ہیں یہ سب افریقہ سے، مالی وغیرہ سے اٹھا کر کے لائے، ان میں ایک بھی مسلمان نہیں، سب کرسچن ہو گئے. نسلوں کی نسلیں دنیا کے اندر کس طرح ختم ہو گئی، آج کل کوئی نہیں ہے. اس ملک میں دیکھو، میں کہتا ہوں کہ دیکھو جس سڑک پر چلے جاؤ، جس شہر میں چلے جاؤ، سٹی سینٹر میں پہنچو، ہر جگہ چرچ چلتا ہے. اب ان چرچوں میں کچھ جانے والا نہیں.